الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے آخری عشرے کی چند اہم باتیں. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر، موضوع پر گفتگو کروں، ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اس غلط فہمی کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان کا جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کو نام دیا جاتا ہے الوداعی جمعہ یا الوداع جمعہ، اور مسلمانوں کے اندر ایک خاص مقام اس جمعہ کے تعلق سے ان کے ذہن کے اندر بن جاتا ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ لاسٹ جمعہ ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں. جمعہ کی اپنے آپ میں خود فضیلت ہے. جمعہ چاہے وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو یا رمضان کا بیچ جمعہ ہو یا رمضان کا آخری جمعہ ہو یا جمعہ کا دن ہو، وہ اپنے آپ میں بہت فضیلت والا ہے. الوداع جمعہ یہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں کبھی تھا ہی نہیں، اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں، نہ کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی بات ملتی ہے. یہ ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہے، بس الوداع جمعہ بول کر کے ہم نے بنا لیا اپنی طرف سے، ورنہ اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہ سب سے پہلے جو ہے خیال دل سے نکال دیجئے کہ آج کا جمعہ جو ہے الوداعی جمعہ ہے. یہ رکھیے نہیں ذہن کے اندر. جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو ذہن کے اندر ایک مسلمان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، سیدھے سے اس کو نکال دینا چاہیے. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. دیکھیے، رمضان آیا اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ اور اب جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. آج دیکھیے کتنے جلدی جلدی جمعہ کا دن آ جاتا ہے
رمضان کب آیا، کب ختم ہونے کے قریب ہے، سال کب شروع ہوا، کب ختم ہونے کے قریب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ موت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جب چاہے گا اس زندگی کو ہم سے واپس لے لے گا، کیونکہ زندگی اسی نے دیا، لیکن وقت سے پہلے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور جب وقت موت آ جائے، وقت مقررہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ وقت سے پہلے موت کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آدمی کہیں بھی ہو، کسی حالت میں ہو، موت کا وقت آ گیا تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے موت کا ڈر، موت کا خوف دل سے نکال دیجیے۔ یہ ڈر اور خوف دل کے اندر رکھیے ہی نہیں، بالکل مت رکھیے۔ بس اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کا اچھا بندہ بنیے، موت کی تیاری کیجیے۔ عقل مند و آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو خالی موت سے ڈرتا رہتا ہے مگر کوئی تیاری نہیں کرتا، اور موت آ کر کے اس کو چلی جاتی ہے لے کر کے، پوری زندگی اس کی یوں ہی بیکار ہو جاتی۔ اس ضمن میں جو باتیں میں کر رہا ہوں، ایک بات اور بھی آپ لوگوں سے کہوں، یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ موت کی جو اطلاعات اور موت کے ویڈیوز اور موت کے تعلق سے جو باتیں آج کل ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں نا، مت کیجیے، اللہ کے واسطے بند کیجیے۔ کتنے سارے لوگ ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ، اپنے مریضوں کے ساتھ ہاسپٹل میں، جیسے ہی واٹس ایپ کھولتے ہیں فلاں صاحب مر رہے ہیں، مرنے کی ویڈیو موجود ہے، وہ بھی خالی اطلاع نہیں، اطلاع بھی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں۔ کیا عالم ہوگا ان کا؟ جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، وہ اور ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ کسی کی مزاج پرسی کے لیے تو وہاں اچھی باتیں کیا کرو۔ کیوں اچھی باتیں کیا کرو؟ امید والی باتیں کیا کرو۔ فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں، آمین آمین کہتے ہیں، اور ہم لوگ کیا ہے کہ بس صرف ڈر پھیلا رہے ہیں، خوف پھیلا رہے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر طرز زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کی طرح بس وہ فلاں صاحب دیکھو مر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کا جاکونی کالم بس چلنے والے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں۔ اطلاع آپ کو دینی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کی گزارش، نماز جنازہ میں شریک ہوئی ہے، بس کافی، اس کی ویڈیو بنا کر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے باز رہیے۔ یہ رمضان کا آخری لمحہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں۔ ابھی تک جو غفلت میں تھے بیدار ہو جائیے، جو سستی میں تھے چست ہو جائیے، جو کسلان میں مبتلا تھے پھرتی لائیے اپنے اندر، کیونکہ یہ مبارک مہینہ، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ عظیم نعمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رخصت ہونے کے قریب ہے۔ کیا پتا اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ اس لیے ان ایام کو غنیمت جانیے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو حالات سے سبق حاصل کرتا ہے۔ آج حالات بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ رب جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ تم کروڑوں کے مالک ہو، کسی کام کا نہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ہو، کوئی مطلب نہیں، اربوں خربوں کی بلڈنگوں میں تم رہتے ہو، کوئی مطلب نہیں۔ موت کا وقت جب آ گیا اللہ بلا لے گا، کچھ آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ حالات کا سبق ہے، حالات کا سبق ہے، سمجھو، اپنے موت کی تیاری کرو۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، خوب زیادہ عبادت کرو، خوب زیادہ عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے نا، اتنا دونوں اس سے پہلے جو گزرے عشرے اس میں نہیں کرتے تھے۔
حالانکہ اس میں بھی خوب کرتے تھے لیکن ان کے بنسبت اس میں بہت زیادہ کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ وہ 2 عشروں میں تھوڑی بہت عبادت تو کر بھی لیتے ہیں لیکن آخری عشرے میں بالکل الٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی محنت کرتے تھے اور آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ پورا ٹائم شاپنگ میں، کہاں کیسا مال آیا ہوا ہے، کپڑے کہاں کیسے آئے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو الگ ٹینشن لگی رہتی ہے، وہ تو میچنگ کے چکر میں رہتی ہیں کہ ڈریس پر ہر چیز پورا میچ ہونا چاہیے، ہے نا، میچنگ سے ذرا الگ نہیں ہونا چاہیے، چاہے 10 دکان پھرنا پڑے، تھک جائیں، پیاس لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو چیز ڈھونڈنا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، جو میچنگ ڈھونڈنا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اپنے روزوں کے تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اور زیادہ عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات کو جاگتے تھے، ہر رات خوب عبادت کرتے تھے، کیونکہ اسی آخری عشرے میں وہ عظیم رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس رات کا ثواب، ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات اسی آخری عشرے میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَابْتَغُوهَا بِالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، طاق راتوں میں ڈھونڈو، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، پانے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ ہیں کہ کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں، آخری عشرے میں اور محنت کرنے کے بجائے پوری سستی نظر آتی ہے۔ شروع رمضان میں تھوڑی پھرتی دکھائی دیتی ہے، نوافل میں دیکھو کثرت سے لوگ رہتے ہیں، آخر میں اور محنت ہونی چاہیے تو آخر میں پوری محنت دھیرے دھیرے غائب ہو جاتی ہے، الٹا پورا ہو جاتا ہے، معاملہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آخری عشرے میں خوب محنت کیجیے، راتوں کو جاگیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اور کیا کیجیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذکر بار بار کیجیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ ذکر کثرت سے کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، باری تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کون سی رات میں نہیں پتا، اس کا مطلب ہر رات میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو سب سے محبوب عمل جب ہم راتوں کو جاگیں تو زیادہ سے زیادہ قیام کریں، اور قیام میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ویسے بھی قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو میں نے ذکر بتایا ہے وہ ذکر پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ توبہ و استغفار کریں، قرآن پڑھیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور محترم حضرات ایک چیز اور بھی ہے، اس آخری عشرے میں ایک اور بہت اہم کام کرنا ہے، رمضان میں وہ کام کرنا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر دینا رہتا ہے، صدقۃ الفطر دینا رہتا ہے، عام طور سے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، ہے نا، وہ دینا رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں اس کو کیوں دینا رہتا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر دو، تو اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے۔ وجہ یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، لفظ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو بالکل روزے دار کو نہیں کہنا چاہیے، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو روزے دار کو بالکل نہیں کرنا چاہیے،
تو صدقۃ الفطر جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ صدقۃ الفطر کی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو غریب، مسکین، روزانہ کمانے والے، روزانہ کھانے والے، ان لوگوں کے گھروں کے اندر ایک اچھا راشن موجود ہو جاتا ہے، اور وہ عید کے دن بغیر کسی محنت کے سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، آسانی سے عید منا سکتے ہیں۔ ایسا ضرورت نہیں پڑ سکتی کہ عید کے دن بھی ان کو کام ڈھونڈنا پڑے، بلکہ سکون سے اپنے گھر میں وہ راشن رکھ کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے صدقۃ الفطر کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ تو گھر کا ذمہ دار، گھر کے ہر فرد کی جانب سے دینا ہے۔ ہر 1 منٹ پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کا بھی دینا ہے۔ یہ بات جان لیجیے، گھر کے ہر فرد کی جانب سے دینا ہے صدقۃ الفطر۔ کتنا دینا ہے؟ حدیث کے اندر ایک سایہ ہوا ہے 2.5 کلو، 2.5 کلو یعنی ہے نا، 2.5 کلو دینا ہے ہر فرد کی جانب سے۔ ہر فرد کے اوپر 2.5 کلو بنتا ہے، 2.5 کلو وہ دینا ہے۔ 2.5 کلو سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ بات جان لیجیے۔ اسی لیے کہ بعض لوگوں نے جو پیمانہ بتایا اس میں کہا کہ ایک سا مطلب 2 کلو 600 گرام، تو 2.5 کلو، بعض لوگوں نے 2.5 کلو کا ہے تو ٹھیک ہے، 2.5 کلو 2.5 کلو جس کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائے لیکن اس سے کم، اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا، 100 گرام زیادہ ہو گیا تب بھی چلے گا، لیکن اس سے کم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیمانوں میں دراصل اختلاف ہے۔ اختلاف ہونے کی وجہ کیا بھی، وہ عربی پیمانے تھے، وہاں چلتا تھا اس قسم کا، اب یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، لیکن بات تو اسی پر کی جائے گی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیمانہ چلتا تھا۔ ایک چیز اور بھی، کیا دینا ہے، کن کن کو دینا ہے بات ہو گئی، کس لیے دینا ہے یہ بھی پتا چل گیا ہے نا، کتنا دینا ہے یہ بھی پتا چل گیا، لیکن اب یہ ہے کیا دینا ہے۔ تو جو چیزیں گھروں کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں، اناج وغیرہ، اسی میں سے دینا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، یا اسی طریقے سے اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انہی میں سے دینا چاہیے، ہے نا۔ صدقۃ الفطر کے طور پر پیسے دینا یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، پیسے دینا ثابت نہیں ہے، اسی لیے پیسے دینے کی کوشش جو ہے بالکل بھی مت کیجیے۔ کب دینا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ 1-2 دن پہلے، عید سے 1-2 دن پہلے بھی صحابہ کرام دے دیا کرتے تھے۔ بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ چاند رات کو فقیر مسکین جو ضرورت مند ہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، یا کوئی ایسی تنظیم ہو یا مسجد ہے وہاں جمع کرایا جا رہا ہے 2 دن 4 دن 5 دن پہلے سے، کہ ہم چاند رات کو یا 1 دن 2 دن پہلے خود پہنچا دیں گے اپنی ذمہ داری پر، تو آپ وہاں پہلے بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ایک بات اور بھی میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا، یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، بہت غور سے سنیے۔ آج کل بہت واٹس ایپ پر چل رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ پر، کہ ایک نماز لوگ بتا رہے ہیں، اس نماز کو مختلف نام دیا گیا ہے، قضائے عمری، صلاۃ الکفایہ، ایسے کچھ اور نام بھی دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ نماز جو زندگی بھر آپ نہیں پڑھے نا، یہ نماز پڑھ لیے تو وہ پورے زندگی بھر کی نمازوں کو کافی ہو جاتی، اور اس تعلق سے من گھڑنت موضوع بناوٹی باتیں بھی لوگ پیش کر رہے ہیں، بلکہ واٹس ایپ پر میسج بنا کر کے کہہ بھی رہے ہیں اس کو دوسروں کو فارورڈ کیجئے، آپ کو بہت ثواب ملے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا ایسے میسج جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، بناوٹی ہو، ایسے میسج فارورڈ آپ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ہاں گنہگار ہوں گے۔
اور جس نے یہ میسج پہلے پہلے بنایا ہے وہ تو سب سے زیادہ گنہگار ہوگا، اسی لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا مرڈر جو ہے قابیل نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں، ناحق قتل ہوتے ہیں، اس کا گناہ کا ایک حصہ سب سے پہلے قابیل پر جاتا ہے جس نے حابیل کا قتل کیا تھا، کیونکہ سب سے پہلے اس غلط چیز کی شروعات اسی نے کی تھی۔ تو سب سے پہلا گناہ تو اس شخص پر جائے گا جس نے یہ بناوٹی باتیں شروع کی، ایجاد کی، اور جو اس میں شامل ہو گیا وہ بھی گنہگار ہوتا چلا گیا۔ اس لیے بغیر تحقیق کے، بغیر سچ کو جانے ہوئے کوئی میسج ادھر ادھر بھیجنا نہیں چاہیے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں یہ قضائے عمری صلاۃ الکفایہ کیا ہے۔ بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ، اب میں کہوں گا یہ الوداعی جمعہ، ایسا نام لیا جاتا ہے کہ الوداعی جمعہ کو، یعنی آخری رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت نفل پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ کوثر جو ہے 15 مرتبہ پڑھنا۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ الکوثر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ایسا کرنے سے 700 سال کی نمازوں کے برابر کافی ہو جائے گا۔ سوچئے 700 سال، اب آدمی 60-70 سال جیتا ہے تو یعنی اس کا مطلب ابھی تک آپ بے نمازی تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں رہے، اور اب یہ نماز آپ پڑھ لیں گے تو 700 سال کی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور بھی مختلف طریقے اسے بتائے گئے ہیں کتابوں کے اندر، اور بھی مختلف طریقے اس کے۔ اب اس پر میں بات کروں، ایسی کوئی نماز اسلام میں نہیں ہے، یہ بات جان لیجیے، ایسی کسی نماز کا ثبوت اسلام کے اندر نہیں ملتا۔ آپ خود غور کیجئے، اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو ہر شخص کیا کرتا؟ ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن یہ پڑھ لیتا۔ کیا ضرورت ہے مسجدیں بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے روزانہ نماز پڑھنے کی؟ بس ہر ہفتے آ کر ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لو، پورے ہفتے کا ہوگا، پورے ہفتے کا کیا اتنا ہوگا دوسروں کو بانٹ سکتے۔ 700 سال کی نمازوں کا ثواب مل گیا، پھر کوئی نماز پابندی سے پڑھے گا؟ اگر ایسا ہو جائے تب تو پھر ایسا ہو جائے گا کوئی نماز کی پابندی نہیں کرے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے آپ نے ایک نماز چھوڑ دی۔ غور سے سنیے، جان بوجھ کر کے۔ ایک ہوتا ہے سو گیا تھا، ایک ہوتا ہے بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، ایک ہوتا ہے کہیں دماغ اور جگہ لگا ہوا تھا، خیال ہی نہیں آیا، وقت کا خیال نہیں ہوا۔ ایک جگہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہتا تھا مگر سچویشن ایسی تھی کہ پڑھ نہیں سکا، ایک یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن ایک حالت ہوتی ہے کہ آدمی پڑھ سکتا ہے، ٹائم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن نہیں پڑھوں گا، ضروری نہیں ہے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، زندگی بھر اس نماز کی قضا نہیں کر سکتا۔ قضا جانتے ہیں کس نماز کی ہوتی ہے؟ قضا اس نماز کی ہوتی ہے جو انجانے میں آپ سے چھوٹ جائے۔ جان بوجھ کر کے جس نے نماز چھوڑی اس کی قضا نہیں ہے، اس کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اکثر صحابہ، بہت سارے صحابہ کی نظروں میں کافر ہے، صحابہ کا فتویٰ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نا وہ نماز ہے، اور ہم نماز زندگی بھر چھوڑتے رہے، اس کے بعد رمضان کو آئے، آخری جمعہ میں 4 رکعت پڑھنے پوری زندگی کے لیے کافی، تب تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس خالی جمعہ کو آ کر کے یہی 4 رکعت پڑھ لو کافی ہے، ہفتے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قضائے عمری والا سسٹم بالکل چھوڑ دیجیے، اسلام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ دے کہ ہم آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، باری تعالیٰ رمضان کی ان آخری ایام سے خوب استفادہ کرنے والا بنائے، مردوں کو، خواتین کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پر کتنا ثواب ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العالمین، جو بھی اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، ہمارے زندوں مردوں تمام کو بخش دے۔ باری تعالیٰ ہم جو چیزیں تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے۔
جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہنوں سے بات نکل جاتی ہے، وہ بھی جائز چیزیں عنایت فرما دے۔ باری تعالیٰ اس مقدس مہینے کے اندر جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو بھی اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، جو بھی اذکار ہم سے ہو رہے ہیں، جتنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جو بھی نوافل ہم سے ادا ہو رہے ہیں، جو بھی صدقات خیرات جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرما لے اور ان اعمال کے بدلے میں ہمارے لیے جنت کے اندر ایک حصہ مقرر کر دے۔ باری تعالیٰ ہم جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔